بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ۔ محترم سامعین، رمضان المبارک کا آغاز ہو چکا ہے۔ سب کو رمضان المبارک کی مبارکباد میری طرف سے۔ اللہ ہم سب کے لیے، پوری امت کے لیے اس رمضان المبارک کو ہمارے لیے مبارک بنائے، رحمتوں اور برکتوں کا اور مغفرت کا باعث بنائے۔ رمضان المبارک کے حوالے سے ایک بہت اہم سوال یہ ہے، اور یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ رمضان المبارک کے روزوں کی حیثیت کیا ہے؟ اپنے الفاظ میں اگر ہم اس کے جواب کو دیکھیں تو اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم اس حدیث کو کوٹ کر لیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے آغاز سے ایک دن پہلے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر آپ نے کچھ ارشادات فرمائے تھے۔ ہم اس حدیث کو کچھ اس کے چیدہ چیدہ نکات ہم دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخری یوم من شعبان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری تاریخ کو ہم سے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ فقال یا ایھا الناس، آپ نے فرمایا اے لوگو، قد جاءکم قد اضلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر۔ اے لوگو، تمہارے اوپر ایک مہینہ سایہ فگن ہونے جا رہا ہے، اور یہ بہت عظیم مہینہ ہے۔ شہر مبارک، یہ برکتوں والا اور مبارک مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جس میں عبادت 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ آپ نے آگے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں دن کا روزہ رکھنا اللہ نے فرض قرار دیا، اور اس میں رات کی عبادت اور قیام یعنی تراویح کی نماز اللہ نے ایک مسنون اور نفلی عبادت قرار دی۔ اور یہ ایک ایسی عبادت گویا اللہ نے رمضان المبارک میں اس اضافی عبادت کے لیے خود ارشاد فرمایا ہے اور خود مقرر فرمائی ہے۔ اگرچہ اس کی حیثیت فرض کی نہیں، لیکن یہ رمضان المبارک کی خاص عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ارشاد فرمایا کہ جو رمضان المبارک میں کوئی آدمی ایک نیکی کرتا ہے، عام نیکی کا ثواب اتنا ملتا ہے، یعنی نفل پڑھنے کا، کوئی مستحب عمل کرنے کا، کوئی سنت عمل کرنے کا، کہ جیسے رمضان کے علاوہ میں وہ فرض ادا کر رہا ہو۔ اب یہ تو رمضان المبارک کی حیثیت ہے۔ اور ساتھ ارشاد فرمایا کہ اگر اس میں جو فرض ادا کیا جاتا ہے، فرض کا ثواب عام دنوں میں 70 فرائض ادا کرنے کے برابر اس کا ثواب ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ غم گساری کا مہینہ ہے۔ اس میں انسان بھوک پیاس برداشت کر کے صبر کرتا ہے، گناہوں سے بچ کے انسان صبر کرتا ہے، انسان نیکیوں پر قائم رہ کے صبر کرتا ہے، اللہ کی فرمانبرداری میں انسان استقامت کے ساتھ کنٹینیوس یہ عبادات اور اعمال کر کے انسان استقامت و صبر کرتا ہے، اور غم گساری کرتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، اور اس انداز سے وہ یہ نیکیاں اس مہینے میں کر رہا ہوتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ نے اہل ایمان کا رزق اضافہ کر دیا ہے، روزی میں اضافہ کر دیا ہے، روزی بڑھا دی ہے۔ اور اس میں جو آدمی کسی کو روزہ افطار کروائے گا تو اس کو روزہ افطار کروانے کا ثواب کیا ملے گا؟ اس کی مغفرت ہوگی، جہنم سے اس کو چھٹکارا ملے گا، اور اس کو روزے کا ثواب اتنا ہی ملے گا جتنا روزہ دار کو اپنے روزے کا ثواب ملتا ہے، اور روزہ دار کے ثواب سے کچھ کمی نہیں کی جائے گی۔ صحابہ کرام ثواب کے بہت طلبگار تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ کوئی ثواب، کوئی عمل ایسا نہ ہو کہ جو ہم سے چھوٹ جائے۔ اس لیے صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، افطاری کروانا تو شاید کچھ غریب لوگوں کے لیے مشکل ہو، جو آدمی یہ گنجائش نہ پاتا ہو، کیا وہ بھی اس میں کیسے حصہ لے سکتا ہے کہ اس کو بھی افطاری کروانے کا ثواب مل جائے، چونکہ کچھ غریب ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افطاری کروانا، اگر کوئی آدمی دودھ کے ایک گھونٹ کے ساتھ کسی کو روزہ افطار کروا دیتا ہے، پانی کے ایک گھونٹ کے ساتھ کسی کو روزہ افطار کروا دیتا ہے، تو یہ بھی افطاری ہے پوری، اور اس کو یہ ثواب ملے گا، یعنی جو پیچھے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو جہنم سے آزادی ملے گی، اس کو گناہوں کی مغفرت ملے گی، اور اس کو بھی روزہ دار کا ثواب پورا ملے گا۔
اس حدیث سے ہمیں لگتا ہے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ بہت عظیم مہینہ ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، اس لیے ہمیں انہی الفاظ کو اپنے مد نظر رکھنا چاہیے کہ اس مہینے کی کتنی عظمت اور اس کی شان ہے۔ اور پھر رمضان المبارک کے روزے ہر مسلمان پر جو بالغ ہو، جو عاقل ہو، اس کے اوپر فرض ہیں، اور جو مریض نہ ہو اور جو باقی ان کے مسائل الگ سوال میں آئیں گے کہ جس کو کوئی مجبوری نہ ہو، تو ان کے اوپر یہ روزے فرض ہیں، اور اس کے اوپر روزوں کے تمام تقاضے جو ہیں اس کے اوپر پورے کرنے ضروری ہوں۔